أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم سورة آل عمران مدنية بسم الله الرحمن الرحيم ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق من يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآيات من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فنفخوا في السور فنفخوا فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسل فكتبنا مع الشاهدين ومكروا مكر الله والله خير الماكرين ومكروا مكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة ولهم من الناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. سورہ آل عمران مقصد بیان ان مسائل کا جو گزری صورت میں گزر چکے ہیں، مگر یہاں زیادہ تفصیل، زیادہ وضاحت کے ساتھ. وہ جو 4 مسائل گزری صورت میں گزرے تھے، وہ ایک تھے اس بات توحید، دوسرا اس بات رسالت، تیسرا جہاد فی سبیل اللہ اور تیسرا انفاق فی سبیل اللہ. اب یہاں زیادہ تفصیل اور زیادہ ترقی کے ساتھ ہیں، تو وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اس بات توحید پر ترقی ہے، وہاں 4 مرتبہ دعوت توحید بیان ہوا، تو یہاں پر 7 مرتبہ بیان ہوا دعوت توحید. وہاں رسالت پر اعتراضات 9 تھے سورہ بقرہ میں، تو یہاں پر 15 اعتراضات ہیں. جہاد پر بھی ترقی گزری ہے، وہاں قوموں کا جہاد، حضرت طالوت اور ان کے ساتھیوں کا جہاد بیان تھا، تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا جہاد بیان ہے. اسی طرح وہاں جہاد کی ابتدائی منزل کے لیے مجاہد کی ٹریننگ، ملک کی اصلاح کے 4 قوانین، گھرانے کی اصلاح کے 18 قوانین ذکر تھے. تو یہاں جہاد کے لیے تنظیم کے 5 اصول بیان ہیں. انفاق پر بھی یہاں ترقی ہے، وہاں انفاق کے لیے مثالیں بیان کی گئی تھیں، یہاں انفاق نہ کرنے والوں کو زواجر ہیں دیے گئے ہیں شدید. ٹھیک ہے. اسی طرح وہاں توحید پر عقلی دلائل تھے، یہاں توحید پر نقلی وحی جو ہے نا دلائل عقلیہ، نقلیہ اور وحیہ، تمام دلائل، تینوں دلائل ادلۃ الثلاثہ، تینوں طرح کے دلائل ادھر بیان ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ صورت گزری صورت پر تبصرہ کر رہی ہے اور اس کے مضامین کو ترقی دے کر بیان کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو صورت ہے یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے، اور اس صورت کا پہلا حصہ جو ہم جس میں لگے ہوئے ہیں وہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 63 تک ہے. اور پہلے حصے میں پہلا مسئلہ اس بات توحید کا بیان ہے، اور یہ حصہ 3 ابواب پر مشتمل ہے. پہلا باب آیت نمبر 1 سے لے کر 17 تک ہے، دوسرا 18 سے لے کر 25 تک ہے، اور تیسرا جو ہے
تیسرا باب اس کا جو ہے نا آیت نمبر جو ہے 26 سے لے کر آیت نمبر 63 تک ہے. ہر باب کی پہلی بات دعوی توحید بالادلۃ الثلاثہ ہے اور ہر باب میں 6 باتیں ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر اس صورت کا دوسرا حصہ آیت نمبر 64 سے 64 سے لے کر 101 تک ہے اور اس میں دوسرا مسئلہ اثبات رسالت کا بیان ہے. اور تیسرا حصہ آیت نمبر 102 سے لے کر 200 اس میں آخری 2 مسائل جہاد فی سبیل اللہ کا بیان ہے اور انفاق فی سبیل اللہ اکٹھے آ رہے ہیں، یعنی مخلوق طور پر جہاد اور انفاق کا بیان ہے، کبھی جہاد کبھی انفاق کبھی جہاد. اب کیا ہے کہ جو پہلا حصہ تھا آیت نمبر 1 سے 63 اس میں جو تین ابواب پر مشتمل ہے. پہلے باب کی جو پہلے ہر باب میں 6 باتیں ہیں. پہلا باب آیت نمبر 1 سے 17 تک اس میں کیا بات تھی؟ اس میں بات تھی پہلی بات دعوی توحید بالادلۃ الثلاثہ، دوسری بات تھی تخویف، تیسری بات تھی نصارہ کے پہلے شبہ کا رد بطور تسلیم کی کہ اول تو اللہ نے ابن کہا نہیں، اگر کہا بھی ہو تو یہ الفاظ متشابہات میں سے ہیں اور اس کا مطلب محبوب بھی ہے اور ہر پیغمبر اللہ کا محبوب ہے. اسی طرح چوتھی بات اس پہلے باب کی تعلیم العبادت للشبہات تھا. ٹھیک ہے. پھر پانچویں بات جو تھی مال اور اولاد اللہ سے کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. چھٹی بات پہلے باب کی تذکیر میں دنیا اور ترغیب الی الاخرہ. پھر جو دوسرا باب تھا آیت نمبر 18 سے لے کر 25 تک اس میں بھی 6 باتیں تھیں. آیت نمبر 18 میں پہلی بات وہی دعوی توحید ادلۃ الثلاثہ، یعنی دلیل وحی بھی بیان ہے، دلیل نقلی بھی بیان ہے اور دلیل عقلی بھی بیان ہے اور ثمرہ دلائل کا بھی ذکر ہے لا الہ الا ہو کے عنوان کے ساتھ. پھر آیت نمبر 19 میں دوسری بات تھی نصارہ کے دوسرے شبے کا رد بھی تھا اور کہ بھئی ہمارا دین کامل ہے. نصارہ کہتے ہیں تو کامل دین اسلام ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تم نے جو تم یہ کہتے ہو کہ ہمارا دین کامل، یہ 10 من البغات ہیں. ٹھیک ہے. اور پہلا جو شبہ تھا نصارہ کا کہ ابن، اس کا دوسرا جواب بھی آیت نمبر 19 میں ہے کہ اللہ رب العزت نے ابن نہیں کہا، یہ صرف تمہارے علماء جانتے ہیں، عالم جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نہیں ہے، مگر وہ ضد انات کی وجہ سے ایسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر آیت نمبر 20 میں تیسری بات ہے دوسرے باب کی آیت نمبر 20 میں. ٹھیک ہے کہ صداقت النبی. پھر آیت نمبر 21 میں چوتھی بات ہے دوسرے باب کی خباثت اہل کتاب کی. پھر آیت نمبر 23 میں پانچویں بات ہے دوسرے باب کی کہ اللہ کی کتاب سے منہ موڑتے ہیں، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. یہ خباثت ہے، یہ دوسری خباثت اہل کتاب کی ذکر ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر جو ہے 25 میں 25 میں چھٹی بات ہے پہلے باب کی. ٹھیک ہے. اور وہ ہے تخویف اخروی. اب جو تیسرا باب ہے جس میں ہم لگے ہوئے ہیں وہ آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 63 تک ہے. اس باب کی پہلی بات آیت نمبر 26 میں ہے، 26 میں ہے دعوی توحید بالادلۃ الثلاثہ اور کس کے عنوان سے اللہم، کہ جیسے ہون اللہم میں جڑ جاتے ہیں ویسے اللہ تعالیٰ کے قریب خود کو کر لو. اور یہ حرف نداء ہے کہ اللہ میں نے سارے در چھوڑ دی اور میں تیرے در کو میں نے پکڑ لیا. ٹھیک ہے. پھر آیت نمبر 27 میں 27 میں دلیل عقلی تھی دعوی توحید پر. پھر دوسری بات آیت نمبر 28 میں تھی ادب مومنوں کو تھا اس میں. ٹھیک ہے. تیسری بات جو ہے تیسرے باب کی وہ آیت نمبر 30 میں ہے تخویف اخروی. پھر چوتھی بات آیت نمبر 31 میں ہے تیزی دلاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. ٹھیک ہے. پھر آیت نمبر جو ہے 33 میں پانچویں بات ہے نصارہ کے پہلے شبے کا تیسرا جواب. پہلا جواب کون سا پہلا شبہ تھا؟ اس کی ابن اللہ والا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ابن کہا ہی نہیں ہے. اس کا پہلا جواب آیت نمبر 7 میں دیا، دوسرا جواب آیت نمبر 19 میں اور اب تیسرا جواب تفصیلی یہاں آیت نمبر 33 میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ کیسے ہو سکتے ہیں، ان کا تو شرجہ نسب معلوم ہے. پھر آیت نمبر 35 میں جو ہم نے کہا نا اس صورت میں بزرگوں کے اقوال بھی ذکر ہیں. تو پہلا قول ذکر ہے عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا جو کہتی ہیں انکا انت السمیع العلیم کہ بے شک اے اللہ خاص تو سننے والا جاننے والا ہے. پھر آیت نمبر 36 میں الاستقامت فوق الکرامت کہ استقامت بہتر ہے کرامت سے.
پھر اس کے بعد آیت نمبر 37 میں دینی ماحول میں تربیت، پھر اور ساتھ دوسرا قول ذکر ہے. اور یہ دوسرا قول کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یرزق من یشاء، یہ بی بی مریم کا قول ہے. ٹھیک ہے، بی بی مریم کا قول ہے جن کو اللہ نے دین کی خدمت کے لیے چن لیا تھا، اور ان کا قول ہے دوسرا قول کہ بے شک اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہے بے حساب. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آیت نمبر 40 میں آیت نمبر 38 میں تیسرا قول کہ انکا سمیع الدعا، اور یہ کس کا؟ ذکر علیہ السلام کا قول کہ بے شک اے اللہ تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر چوتھا قول کذالک اللہ یفعل من یشاء، اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہے اپنے بندوں کے لیے. اور یہ قول کس کا ہے؟ کہا اس نے میں جب دعا کی تھی ضدی علیہ السلام نے اپنے رب سے، اور رب نے ان کو جب اولاد کی خوشخبری دی تو انہوں نے کہا کہ یا میرے رب کیسے مجھے اولاد ہو سکتی ہے کہ میں تو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا اور میری بیوی بانجھ ہے. تو کہا میرے رب نے کہ جبرائیل امین کے ذریعے کہ کذالک اللہ یفعل من یشاء، اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہے اپنے بندوں کے لیے. تو جبرائیل امین کا قول. ٹھیک ہے، اسی طرح پھر آیت نمبر 42 میں چوتھے شبے کا جواب ہے پہلے شبے کا چوتھا، اور یہاں سے وہ ہے جو 33 نکات ہیں. 33 نقطے ہیں کہ ابن اللہ نہیں ہے، الہ نہیں ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام اور نہ بی بی مریم، ان کا عجز بیان ہے. پہلا تو یہ ہے، یہ 33 نکات ہیں کہ بی بی مریم نبی اللہ رب العزت کی بیوی نہیں، جو جیسے کہ توبہ استغفار نعوذ باللہ، یہ جو کفار نصرانی کہتے ہیں اور ابن اللہ کہتے ہیں اس کو عیسیٰ علیہ السلام کو. تو یہ 33 نکات یہاں سے شروع ہوتے ہیں. پہلا نقطہ تھا آیت نمبر 42 میں، پہلا، دوسرا اور تیسرا، اور وہ یہ تھا 42 میں کہ پہلا نقطہ یہ ہے کہ عیسیٰ کی ماں کا عجز، دوسرا یہ ہے کہ شکوک سے پاک، تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا عورتوں میں سے اللہ کے دین کے لیے بی بی مریم کو، اور جو دین کی خدمت کے لیے چنا ہوا ہو تو کیا وہ الہ ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 43 میں چوتھا اور پانچواں نقطہ تھا بی بی مریم کی ماں کا عجز، اور پانچواں نقطہ دین کا کام کرو. ٹھیک ہے نا، جس کو دین کے کام کرنے کا حکم دیا جائے تو کیا وہ ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، الہ. ٹھیک ہے، اسی طرح پھر چھٹا نقطہ آیت نمبر 44 میں تھا واقعات انباء الغیب سے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ غیب کی خبریں ہیں آپ کے لیے، یہ جتنے بھی واقعات ہیں گزری قوموں کے، گزرے نیک صالحین کے، پیغمبروں کے. ٹھیک ہے نا، اور اور ساتواں نقطہ ہے یکفلو مریم، کون ذمہ لے گا مریم کی پرورش کا. ٹھیک ہے، جس کی پرورش کی جائے کیا وہ الہ ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اسی طرح پھر آیت نمبر 45 میں آٹھواں نقطہ ہے یشرک. ٹھیک ہے، اور آیت نمبر 45 میں نواں نقطہ ہے کلمہ بکلمۃ. ٹھیک ہے، پھر آیت 10واں نقطہ ہے اسم المسیح. پھر آیت نمبر 46 میں کہ 11واں نقطہ ابن مریم، 12واں نقطہ وجہ ہے جس پر دنیا اور آخرت کا وقت آئے کیا وہ الہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح پھر آیت نمبر 46 میں 13واں نقطہ ہے مقرب. ٹھیک ہے، مقربین میں، یہ بھی 13واں نقطہ ہو گیا. پھر 14واں نقطہ آیت نمبر 46 میں ہے کہ جھولے میں جو وقت گزارے کیا وہ الہ ہو سکتا ہے. تو آج ہم 14واں نقطہ سے شروع کریں. 14 15 نقطہ آیت نمبر 46 میں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اب آ جاتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ بچپن ہی میں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور وہ بچپن ہی میں ماں کی گود میں لوگوں سے بات کرے گا. وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بڑھاپے میں بھی، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا. اور دیکھیں بچپن میں جو گود میں مطلب گود میں ہی خطاب کیا، تو یہ
جو ہے موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ ایک پیغمبر کا معجزہ دوسرے پیغمبر کو نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پیغمبر کا معجزہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہ جھولے میں وقت گزارے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کیا الہ ہو سکتا ہے؟ تو اور ابن مریم کا بیٹا، ٹھیک ہے، جس نے خطاب کیا، اسی طرح 15 کا کہ بوڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ بڑھاپے میں بھی بچپن میں بھی خطاب کرے گا ماں کی گود میں، ماں کا بیٹا ابن مریم ہے جو ماں کی گود میں بھی بات کرے گا اور بڑھاپے میں بھی، تو جس پر بڑھاپا آئے تو کیا وہ الہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہو گئے 15 نقطے۔ دیکھیں 32-33 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر آسمان میں اٹھا لیا، پھر واپس آئیں گے اور ثابت ہوا کہ 60 سال پورے ہوں گے، پھر بوڑھے ہو کر وفات پائیں گے۔ اور دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے جب توحید کا بیان انہوں نے بھی جب کیا نا، تو یہ اپنے ہی ان کے دشمن ہو گئے، ٹھیک ہے؟ یہاں کیا ہے کہ دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو مہد میں گفتگو کرنے کا ذکر اس آیات کے علاوہ سورہ مریم میں بھی آتا ہے، اس کے علاوہ صحیح احادیث میں سے بھی ہیں۔ 2 اور بچوں کا ذکر ہے، ایک صاحب جریج اور ایک بنی اسرائیلی عورت کا بچہ ہے۔ لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ اس روایت میں جن 3 بچوں کا ذکر ہے ان سب کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، کیونکہ اس کے علاوہ صحیح مسلم میں اصحاب الاخدود کے قصے میں بھی شیرخوار بچے کے بولنے کا ذکر ہے۔ بعض نے ان کے درمیان یہ تبیق بھی کی ہے کہ صحیح روایت میں مذکورہ بچے گہوارے میں بولنے والے تھے، جبکہ کھائی میں گرنے والا بچہ گہوارے میں نہیں تھا۔ اسی طرح ان کے مابین منافات نہیں رہتی، یعنی میں نے آپ سے کہا نا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اثر کے مطابق بچہ نہیں تھا، جیسے کہ مشہور ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے آپ سے کہا کہ یہ معجزہ ہے جو ایک پیغمبر کا دوسرے پیغمبر کو نہیں ملتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، اللہ رب العزت نے ان کو یہ معجزہ دیا تھا کہ بھائی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے یہ پالنے میں بولے گا، ماں کی گود میں بولے گا، ٹھیک ہے نا، بچپن میں ہم کلام ہوگا۔ ایسی اولاد بی بی مریم کو اللہ نے عطا فرمائی کہ جو گواہ ہوگی اپنی ماں کی پاک دامنی کی، ٹھیک ہے؟ قالت کہنے لگی بی بی مریم رب انا یکونی لی، اے میرے رب کیسے ہوگا مجھ کو لی ولدن، مجھ کو لڑکا، ولم یمسسنی، جبکہ مجھے کو کسی مرد نے کبھی چھوا نہیں، تو میرے ہاں مسسنی بشر، کہ مجھے کبھی کسی شخص نے چھوا تک نہیں، تو مجھے کیسے بچہ ہوگا؟ تعجب کیا بی بی مریم نے کہ اے میرے رب مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے، مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک بھی نہیں۔ قال کذالک اللہ، کہا فرشتے نے اسی طرح اللہ جو یخلق ما یشاء، جیسے چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی کہ وہ بن باپ کے بغیر چھوئے تمہیں کسی مرد کے تمہیں اولاد سے نوازے، یہی تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور شان کی کرشمے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہی تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانی ہے۔ یعنی اللہ رب فرشتے نے کہا کہ تیرا تعجب بجا ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں، وہ تو جب چاہے اسباب پیدا کر دے، ٹھیک ہے نا، اللہ کی کن سے پلک جھپکنے میں اللہ جو چاہے اللہ رب العزت وہ کر سکتے ہیں، اللہ کے تو کن پر سارے کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کہا فرشتے نے اذا قضى امرا، جب ارادہ کرتا ہے اللہ، فانما، جب ارادہ کرتا ہے اللہ کسی کام کا تو یہی کہتا ہے، پس یقول لہو کن فیکون، تو یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ دیکھیں اب یہاں پر آیت نمبر 47 میں 16واں نقطہ ہے کہ قالت، یعنی اور اس میں 5واں بھی ہے کذالک اللہ یخلق اللہ، اچھا یہ 5واں قول ہے جو بزرگوں کا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اقوال کا ذکر ہے نا کہ اس صورت میں بزرگوں کے اقوال ہیں، تو یہ 5واں قول ہے کذالک، اور اسی طرح کذالک اللہ، اسی طرح اللہ یخلق ما یشاء، جسے چاہتا ہے پیدا کرتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کا تو یہی کہتا ہے اس کو کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ ہی کام کا ہو جاتا ہے، کوئی بھی کام اللہ رب العزت کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ رب العزت کے ہاں کو
ہر چیز پاسبل ہے. ناممکن اور امپاسبل صرف انسان کی کتاب میں ہے، اللہ کی کتاب میں ایسا کچھ نہیں. اللہ رب العزت تو ہر چیز کو تخلیق کرنے والی ذات ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت کے لیے ظاہر اور باطن کچھ چھپا نہیں. اللہ رب العزت کے نزدیک سب کچھ اللہ کو کی قدرت کے اندر ہے. اللہ رب العزت ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہیں. اب آیت نمبر 48 میں 48 میں 17، 18 اور 19 نقطہ ہے. میں نے آپ سے کہا 33 نقاط ہیں ایجز بی بی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے ایجز کے اوپر کہ یہ مخلوق ہے اللہ کی، یہ اللہ تعالیٰ کے ہماری ہی طرح بندے اور بشر ہیں، ان کی بشریت پر یہ 33 نقاط ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ رب العزت آیت نمبر 48 میں کہتے ہیں وَيُعَلِّمُهُ، پہلا 17واں نقطہ، اور سکھائے گا اسے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور سکھائے گا اسے کتاب. دیکھیں جو الہ ہوتا ہے تو کیا اسے سکھانے کی ضرورت پڑتی ہے. وَالْحِکْمَةَ، اور دانش مندی کی باتیں. ٹھیک ہے، وَالتَّوْرَاتَ، اور تورات سکھائے گا، والانجیل، اور انجیل دے گا اس کو، والحکمت، قرآن کریم. دانش مندی کی باتیں کیا ہیں؟ سب سے بڑی حکمت کیا ہے؟ قرآن کریم. سمجھ آ گئی؟ تو یہاں پر 17، 18 اور 19 نقطہ عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کے ایجز کا. ٹھیک ہے، پھر آیت نمبر 49 میں دیکھیں، کتاب سے مراد بعض کے نزدیک کتاب لکھنا ہے، اور انہوں نے یہی ترجمہ کیا یا انجیل و تورات کے علاوہ قرآن کریم ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ نے دیا. ٹھیک ہے نا، یا کسی اور کتاب کا، یعنی اس وقت ان پہ تو تورات، اور جو اس وقت تورات، زبور اور انجیل ہی تھی. ٹھیک ہے، تو تورات، زبور تھی، تو یہ ان کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھانا. ٹھیک ہے نا. اخلق لکم، قرطبی یعنی اس کا معنی کرتے ہیں، یعنی خلق یہاں پیدائش کے معنی میں نہیں ہے، اس پر تو صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے کیونکہ وہی خالق ہے. یہاں اس کے معنی ظاہری شکل و صورت گھڑنے بنانے والے ہیں. سمجھ آ گئی کہ اللہ رب العزت ہی وہ ذات ہے، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ علم، دانائی، دانشمندی انہیں دے گا. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ جس کو چنتے ہیں نا دین کے کام کے لیے، تو پھر اللہ رب العزت ان کو، یہاں اشارت ہے دین کے کام کرنے والوں کو بھی، کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کا اس کو انتہائی دانشمندی بھی دیتے. چھوٹا سا بچہ ہوگا لیکن لوگ جب اس کے پاس دین کی عقل فکر سمجھ ہوگی تو لوگ اس کو استاد جی کہتے ہیں، اور اس کے پاس اپنے فیصلے کرانے آتے ہیں، ان سے فقہ اور شرع کے مسئلے مسائل پوچھنے آتے ہیں. تو یہ دانشمندی اللہ انہیں دے گا، علم دے گا، دانشمندی دے گا، اپنی کتاب سکھائے گا. ٹھیک ہے نا. پھر آیت نمبر 49 میں رد ہے 5ویں شبے کا کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ تمہاری کتاب میں اللہ نے کہا، رسانی کا ایک ہی بھی شبہ ہے نا، 5واں شبہ، کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے تمہاری کتاب میں رسول کہا ہے. تو یہ اس کا جواب ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَسُولٌ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور وَرَسُولٌ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے اور اسے بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا. بے شک جئتکم، بے شک میں تمہارے پاس، بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں. انی اخلق لکم من الطین، بے شک میں تمہارے لیے گارے سے پرندے کی کہیت تیرے کی شکل بناتا ہوں. فانفخو، اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں. فیہ فیکون طیرا، تو اللہ کے حکم سے وہ کوئی پرندہ بن جاتا ہے. باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. وابری الاکمہ، اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے کو، والابرص، اور برس والے کو، واحیی الموتى، اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں، اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. وانبئکم، اور میں تمہیں بتاتا ہوں، بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو. ان فی ذلک، بے شک اس میں تمہارے لیے، لآیۃ، بہت بڑی نشانیاں ہیں. لکم ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، دیکھیں یہاں اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے نبی کہا تھا. ٹھیک ہے، کہ میں بنا کر بھیجوں گا عیسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے نبی. ٹھیک ہے نا. تو یہ بنی اسرائیل کے لیے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت للعالمین ہے.
خاتم النبیین ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے۔ تو اب اس میں کہ بنی اسرائیل کو رسول ہیں، مگر بنی جو ہے نا یہ، اور پھر اس میں نقطہ ہے اللہ کی طرف سے کہ میں رب کو 20واں نقطہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے نبی بن کر آئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح 21واں شفا دیتا ہے اللہ کے حکم سے، مردہ کو زندہ کرتا ہے اللہ کے حکم سے، یہ 21-22 ہو گیا باذن اللہ کے حکم سے۔ رد ہے نصرانیوں کا کہ اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں یہ سب عیسیٰ نے کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ورسولن، اور عیسیٰ کو نبی کہا تھا بنی اسرائیل کے لیے، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لایا ہوں، انی اخلق، یقیناً میں بناؤں گا، لکم بنانے والا ہوں، من الطین، کہیے تیرے مٹی سے پرندے کی شکل کا، فانفخ فیہ فیکون طیرا، بس اس میں پھونک ماروں گا تو وہ پرندہ بن جائے گا، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، اور میں پیدائشی اندھے کو ٹھیک کر دوں گا، اور برس والوں کو کوڑ کے مرض والوں کو، اور مردوں کو زندہ کر دوں گا، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور تمہیں خبردار کرتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھاتے ہو، مَا تَدْخُرُونَ، اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فِي بُيُوتِكُمْ، اپنے گھروں میں، إِنَّ فِي ذَلِكَ، بے شک اس میں، لِآیَةٍ، نشانیاں ہیں، لَكُمْ، تمہارے لیے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ہو تم ایمان والے، اگر تم میں ذرا برابر بھی ایمان ہے تو بھئی یہ جو میں کرتا ہوں یہ میرے اللہ کی طرف سے پیغمبر ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت نے جو مجھے چنا ہے دین کے کام کے لیے، مجھے پیغمبری جو دی ہے، اس کے ساتھ یہ اللہ کی طرف سے معجزے ہیں، جو پیغمبر کا خاصہ ہے کہ اللہ جب ان کو وحی کریں اور جو معجزہ دیں تو وہ ظاہر کریں، ٹھیک ہے نا، اور اسی سے ان کی نبوت کی تصدیق ہوتی ہے کہ جو اللہ کا حکم پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر آیت نمبر 50 میں، اب یہاں پر 23، 24، 25، 26 نقطہ ہے۔ اب اس آیت میں 4 نقطے مزید بی بی مریم کے ایجز کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ایجز پر ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، ہوگا اس سے تورات سے، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ، تاکہ حلال کر دوں تمہارے لیے بعض اور وہ کہ جو حرام کی گئی ہیں، علیکم تم پر، وجئتکم، اور آیا ہوں تمہارے پاس، بِآیَةٍ مِّن رَبِّکُم، نشانیاں لے کر تمہارے رب سے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، بس اللہ سے ڈرو اور میری تابعداری کرو۔ اب اس میں کیا ہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ مصدق لما، پہلے کی تصدیق جو تورات میں بیان کی گئی ہے، 23واں نقطہ، پھر جو تجھ پر حرام کی گئی ہیں، حرما، حرام کی گئی چیزوں کا بیان کروں گا، وجئتکم، اور آیا ہوں تمہارے پاس، اللہ کی طرف سے، خود سے نہیں آیا، فاتقوا اللہ، پس ڈرو، وجئتکم بآیۃ من ربکم، اور لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں، دلائل تمہارے لیے، سمجھے گے؟ فاتقوا اللہ، اب 26واں نقطہ کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ کہ شرک اور بدعت چھوڑ دو، اس بات توحید کرو، اس بات رسالت کرو، جہاد فی سبیل اللہ کرو، انفاق فی سبیل اللہ کرو، سمجھا نہیں؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، دیکھیں پہلے بھی اللہ رب فرمایا کہ بھئی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ مجھ میں خدائی صفات ہیں یا میرے پاس کوئی اختیارات ہیں، نہیں، میں تو اللہ کا عاجز بندہ ہوں، رسول ہوں، یہ جو کچھ میرے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے، یہ معجزہ ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے میں حالات کے مطابق معجزہ عطا فرمائے تاکہ اس کی صداقت اور بالاتری نمایاں ہو سکے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زور تھا، انہیں ایسا معجزہ عطا فرمایا گیا کہ جس کے سامنے بڑے بڑے جادوگر اپنے کرتب دکھانے میں ناکام رہے، جس سے ان پر موسیٰ علیہ السلام کی صداقت واضح ہو گئی تھی اور وہ ایمان لے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو طب ہے، ڈاکٹری جو ہے، حکمت جو ہے، اس کا جو ہے بہت دور و دورہ تھا، تو چنانچہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے جس کا تعلق طب سے تھا، ٹھیک ہے نا، ڈاکٹری سے تھا، مردہ کو زندہ کرنا، جو پیدائشی اندھا ہے اس کو ٹھیک کرنا،
کوڑی کو اچھا کر دینا. کوڑی کے کوئی نزدیک بھی نہیں جاتا. کسی کو کوڑ کا مرض ہو جائے نا تو کوئی اس کے نزدیک بھی نہیں جاتا. ابھی یہ دیکھیں ایک جرمن خاتون تھی جس زمانے میں پاکستان میں کوڑ کا مرض پھیلا تھا اور کوئی نزدیک نہیں جاتا تھا. تو جرمن ایک خاتون پاکستان آ کے کراچی میں رہائش پذیر ہوئی تھی اور اس نے بہت خدمت کی اور پھر یہیں پر کی ہو گئی, یہیں پر رہ گئی. ابھی پچھلے سال 1-2 میں وہ فوت ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسے ایسے لوگ جو دین کی خدمت اور انسانیت کی خدمت کرتے ہیں نا تو پھر اس کے لیے کسی مذہب کے بیریئر وہ نہیں لگاتے. ٹھیک ہے نا, انسانیت, اسی لیے تو جو دین اسلام ہے وہ انسانیت کا دین ہے. لیکن بات یہ ہے کہ افسوس قرآن کریم کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ کفار نے اپنے اوپر لاگو کر دیے ہیں. لیکن وہی ہے نا, وہ ضد اناد کی وجہ سے اللہ کا حکم کا اقرار نہیں کرتے, توحید کا اقرار نہیں کرتے. باقی کرتے وہ وہی ہیں جو قرآن میں ہیں. نبی کی سنت کو ہم سے بہترین فالو کرتے ہیں, قرآن کے احکامات ہم سے بہترین فالو کرتے ہیں. کیونکہ میں تو ان کے ساتھ رہ کر دیکھ کر آئی ہوں, تقریباً آدھی دنیا سے زیادہ ٹریول کیا اور پریکٹیکلی ان کے ساتھ رہ کر دیکھا ہے کہ وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں. کبھی جھوٹ نہیں بولتے, بے ایمانی نہیں کرتے, دھوکہ نہیں دیتے, مکر فریب نام کی چیز کو وہ نہیں جانتے. بچہ ہو کہ بوڑھا ہو وہ یہ نہیں پہچانتے کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے, بے ایمانی کیا ہوتی ہے, دھوکہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ کیا ہے کہ قرآن کی تعلیمات. تو اللہ رب العزت نے ان کو طب کا فن دیا تھا کہ طب اپنے فن کے ذریعے سے کرنے پر قادر نہیں تھے, یہ اللہ کا حکم تھا. ٹھیک ہے نا, ہمارے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا وہ شعر و شاعری کا دور تھا. تو اللہ رب العزت نے قرآن جیسا فصیح و بلیغ کلام ان پر نازل کیا جس کے بارے میں کفار یہ بھی کہتے تھے کہ اپنے ایک لوہار دوست کے ساتھ بیٹھتا ہے اور وہاں سے یہ شعر و شاعری سیکھ کر آتا ہے اور ہمیں سناتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو پھر تبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر میرے خیال سے 23 میں ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاتو بسورۃ, لے آؤ اس جیسی ایک سورت اگر ہو تم اپنے دعوے میں سچے. ٹھیک ہے, ذرا دیکھ لیتے ہیں. مجھے یاد میرا خیال ہے کہ 22-23 سورت اس میں ہے, 23 میں نہیں ہے, 23 ہی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ, اور اگر ہے تمہیں فی ریب من کوئی شک اس کتاب میں مما نزلنا علی عبدنا جو نازل کی ہم نے اپنے بندے پر اپنے پیغمبر پر, فاتو بسورۃ, تو لے آؤ اس جیسی ایک سورت میں, مثل ہی اس جیسی, اس قرآن کے جیسے, کوئی ایسی اس جیسے دلائل لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَکُمْ, اور پھر پکارو تم اپنے بڑوں کو اور اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو کہ وہ تمہاری مدد کریں ایک سورت لکھنے میں. من دون اللہ ہے, جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, ان شرکاؤں کو, ان سارے اپنے مددگاروں کو, ان اپنے سارے باباؤں کو بلا لو. ان کو تم صادقین, اگر ہو تم سچے اپنے دلائل میں. سمجھ آئی؟ تو قرآن کریم جو ہے حق ہے, سچ ہے. اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے, ان کو کراس نہ کرو. جس نے بھی کراس کیا وہ جو بھی قوم تھی ان کی تباہی کے حالات اللہ رب العزت نے ذکر کر دیے. دیکھیں قوم لوط کا جو فعل تھا بہت افسوس کی بات ہے, اس کا بل آج پاس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یا ہو گیا ہے, واللہ علم. میں خبریں مبنی نہیں سنتی, بس یہی جو ہاتھ میں موبائل ہے, واٹس ایپ پہ کسی کا میسج یا کچھ آ جاتا ہے. پہلے تو مجھے سمجھ نہ آئی, جس سب نے اپنے اسٹیٹس پہ لگایا تھا ٹرانسجینڈر, اللہ بچا کے رکھے, نہ گندگی کی طرف نظر ہے اور نہ گندگی کی سمجھ آتی ہے. میری جو 2 بچے دیکھیں, بچیاں میری ماسٹرز اور BSc میں ہیں, وہ بھی آ کے میرے پاس بیٹھی اور مجھے کہتی ماما یہ کیا ہے. میں نے پڑھا تو ہے لیکن کچھ سمجھ آئی کچھ نہیں آئی. میں نے کہا بیٹا میں تو خود نہیں جانتی, لاؤ دکھاؤ کیا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اللہ بچا کے رکھے. یہ کیا ہے؟ قوم لوط کا فعل ہے جس کے اوپر اللہ نے ان پر پتھروں کا عذاب نازل کیا تھا. ہماری طرف سے اس پر کھلی اللہ کے سوا کسی سے بھی مت ڈرو. اللہ کے سوا انسان کا کوئی بھی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا, وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو. دنیا کے آقا بڑے ہیں یا اپنا رب بڑا ہے, اللہ کی ذات بڑی ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم نے پڑھا ان اللہ علی کل شیء قدیر, واللہ محیط بالکافرین, اللہ کافروں کو گھیر لے گا بہت جلد. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو انکار کرنے والے جو منکرین ہیں, اللہ ان کو بہت جلد گھیرا, ان کے اوپر تنگ کرے گا, اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو پھر ہم کس بات پہ ڈریں؟ تو جو چیز غلط ہے غلط کو غلط کہو, صحیح کو صحیح کہو. ٹھیک ہے. اب آیت نمبر 51 اللہ رب العزت, اب اس میں چھٹا قول ہے عیسیٰ علیہ السلام کا.
इन्नल्लाह रब्बी, यकीनन अल्लाह ही मेरा रब है, व रब्बुकुम, और तुम्हारा रब है, फाबुदू, बस उसी की इबादत करो, हाज़ा सिरात मुस्तकीम, यही सीधा रास्ता है। ये जो तौहीद है ना, यही सीधा रास्ता है। ये अल्लाह की को जात में जिस तरह एक जानते हो और सिफात में भी एक जानो, अल्लाह के साथ शराकतदारी ना करो, यही सीधा रास्ता है। ये कुरान ये सीधा रास्ता है। ठीक है, अब यहाँ पर 27वां और 28वां नुक्ता है, रब्बी व रब्बुकुम, ये 27वां नुक्ता है, फाबुदुल्लाह, बस इबादत करो अल्लाह ही की। ठीक है, तो ये 28वां नुक्ता है। फिर आयत नंबर 52 में रद्द शिर्क के लिए तंजीम बनाओ, समझ आ गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुम, बस जब देखा ईसा ने, मिनहुम, इनसे, यानी जब ईसा अलैहिस्सलाम ने महसूस किया बनी इसराइल के कुफर और इनकार को, कि वो कुफर और इनकार पर आमादा है, फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफरा, बस ईसा अलैहिस्सलाम ने महसूस किया, बस जब देखा ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को कुफ्र इनकार पर आमादा है, काला, तो कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने, मा अंसारी लल्लाह, कौन है मेरा साथ देने वाला अल्लाह के दीन में, कौन है मेरी मदद करने वाला अल्लाह के दीन में। काला, कहा, काल अल हवारियूना, कहा नेक लोगों ने, हवारियों ने जवाब दिया, साथियों ने जवाब दिया, नहनो, हम हैं साथ, अंसारुल्लाह, हम हैं आपके मददगार अल्लाह के दीन में, हम हैं साथ आपके दीन में इमदाद करने वाले, हम हैं साथ आपके अल्लाह के दीन में इमदाद करने वाले, आमन्ना बिल्लाह, हम ईमान लाए अल्लाह पर, वशहद बिअन्ना मुस्लिमून, और आप गवाह रहे कि हम मुसलमान हैं, और आप गवाह रहे कि अल्लाह के आगे हम इताअत करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ 29वां नुक्ता है, हवारियून। ठीक है, हवारियून हूर की जमा है, मतलब खूबसूरत लोग, जो दीन की खिदमत करते हैं तो उनके मुंह पर नूर आ जाता है, जो दीन से दूर होते हैं उनके चेहरे काले हो जाते हैं। आप देखें ना, मैं जब नई नई कुरान के दर्स में जाती होती थी ना, तो मैं अपने असाज़ा के चेहरे देखूं, माशाल्लाह मेरी जो बड़ी बाजी हैं अपा गुल, वाह वाह वाह, क्या क्या चेहरा, तब तो मैंने बाबा जान को नहीं देखा हुआ था। तो मैं अब की ज़ाहिर सी बात है, जिनकी बेटी ऐसी है तो वाले साहब कैसे होंगे, जो कुरान के, जिनसे कुरान के चश्मे गुलबहार और लालाजार और यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। फिर मैंने शेखुल कुरान को नहीं देखा हुआ था, फिर पंचपीर का नहीं पता, शाह मंसूर का, फिर एक को अगर वहां पीछे तक गए तो फिर वो जो एक अदना से अदना शागिर्द को भी आप देखें, उनके जो नूर अला नूर हैं। फिर अपने जब मैं गुलबहार इसमें देखती, लालाजार में, गरीब गुरबा, और वो बच्चे भी जो मेरे घर में काबली आते थे, वो बच्चियां जो सिर्फ सालन के ऊपर काम करते, सारा सारा दिन वो खेलती रहती। उनको मेरे घर की चमन और मेरा ये फ्रैंक लेवल के, बस घर का दरवाजा खुला है, कमरों में खेलो, टीवी लगा के देखो, बच्चों के साथ खिलौने उनके इस्तेमाल करो, जो कुछ भी करते हो करो, बस अगले चमन में, पिछले चमन में सब्जी जो लगी है वो तोड़ के ले जाओ, फल ले जाओ। ये मैं कोई बड़ाई के लिहाज से नहीं कह रही, मगर वो बच्चे बस आते थे और बस मुझे ये लालच होता था कि चलो भाई इतना बड़ा घर है तो कम से कम ये डस्टबिन वस्टबिन फेंक देते हैं। शुरू में तो कहीं पर भी आप जाएं, आपको कि ये बहुत बड़ी सहूलत है कि आपको कोई ऐसा बच्चा, ऐसा हेल्पर मिल जाए कि जो आपका ये कचरा शचरा फेंक दे, आपके साथ कोई सब्जी काट दे, कुछ उठा ले, कुछ रख ले। तो मैं तो उस पर बस बड़ी खुश थी कि चलो मुझे है, और मैं जाते जाते मैं उनको पैसे दे देती थी डेली के हिसाब से। लेकिन वो जो है, वो बच्चे खाली पैसों की लालच में आते नहीं थे, वो झूलों पे खेलने और उसके लिए जो काम उससे करवा लो कि भाई ये आएंगे यहाँ पार्कों में हमें छोड़ेंगे। अक्सर मैं उनको देखती, वो बच्चियां छोटी छोटी थी, जब ने वो पश्तो के गाना पे अपने आप के साथ गा रही होती और उस चमन में डांस कर रही थी। मैं कभी गेस्ट रूम की खिड़की से उनको देखती और कभी मेरे अपने बच्चे मुझे दिखाते कि आए ना देखे मामा बसमीना अपने आप के साथ डांस कर रही। हालांकि वो एक बच्ची तो वो तो बसमीना तो गूंगी भी थी, और वो अपने आप के साथ जी, क्योंकि वो उसमें खुश हो रही होती थी उसमें। और वही जो फल मल लगा होता है, नींबू भी लगा था, अमरूद भी लगे, अनार भी लगे, अंगूर भी लगे, उसमें आलूचे भी लगे हुए हैं, तो उसमें खुबानी भी लगी हुई है, फ्रूटर भी लगा हुआ है। तो हर मौसम का हर फल उस घर में है, आगे पीछे। अब उसको फल मुफ्त का मिल रहा है, बच्चे आके खेल रहे हैं। और बच्चे की तो छोटी सी ख्वाहिश होती है, मगर इन शॉर्ट बात मेरे कहने की ये है कि वही बच्चे
جب میں خود قرآن کے آگے بیٹھی مجھے اہمیت کا پتہ چلا تو میں ان کو کہتی دیکھو تم لوگ ویسے تو آتے ہو نا، ان کے ساتھ بیٹھو قرآن پڑھو، ان کے ساتھ اسکول کا بھی پڑھ لو، چلو تھوڑا سارا دن تم لوگ ہمارے گھر ہوتے، اکثر تو وہ بچی گھر جاتے ہی بھی نہیں دیکھے، اور یہ بچی تو اکثر یہ بچے جو ہیں وہ شازیہ کچھ کے مجھے نام یاد ہیں، شریفہ، شازیہ اور اسراء اور شبینہ اور مریم اور شازیہ اور فوزیہ اور یہ ساری، اور میں ان کو کہتی کہ بھئی تم کتاب کھول کے بیٹھ جاؤ، خیر کچھ نے اسکول جانا بھی شروع کر دیا، پھر کچھ نے مدرسے جانا بھی شروع کر دیا، اور آج وہ دن ہے کہ کچھ تو چلے گئے خیر افغانستان واپس بھی، مجبوری تھی بیچاروں کی، اور کچھ جو یہاں پر ہیں میں نے ان کے پھر وہ جو مٹیوں سے لت پت وہ بچے آتے اور ہمارے گھر میں باہر نلکے سے ہاتھ منہ دھو کے اور پھر وہ جو ہے نا اندر آتے کہ ان کو ہوتا تھا کہ سارا گھر کارپیٹڈ ہے، اس صابنوں سے منہ دھونے اور شیمپو سے وہ جو نور نہیں تھا، جو نور ان بچوں کا، ایک تو ان کی اپنی معصومیت تو تھی، لیکن جب وہ قرآن کے آگے بیٹھے تو وہ جو نور ہے، جو ان کی شکل کی خوبصورت ہے، ابھی بھی جو بچے آتے ہیں تو میں بس ان کو دیکھتی ہوں کہ جن غریب گھروں سے جن کے والد صرف موچی یا سائیکل کو پنچر لگاتے آج بھی، مگر اب انہوں نے قرآن کے آگے جب سے بیٹھے ہیں اتنی غیرت مند ہیں وہ بچیاں کہ وہ کسی گھروں میں اب کام نہیں کرتی ہیں، ایک آدھ بچی کسی مجبوری سے کر رہی، باقی کوئی بھی نہیں، میجورٹی کوئی بھی نہیں کر رہا، ایک آدھ بس، زیادہ نہیں، ابھی بھی 15-16 میرے ساتھ آتی ہیں وہاں مدرسے میں، ماشاءاللہ کبھی بھی نہیں، اور وہ بچے ایسے قابل ہیں اور قرآن سے ان کی محبت ان کے چہرے سے، اور وہ پھر جب بیان کرتے ہیں واہ واہ واہ، نور علی نور، نور علی نور، تو بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ وہی بات میں جو کہ حواریون جو دین کی خدمت کرتا ہے تو ان کے چہرے نور پر نور ہو جاتے ہیں، اور جو دین سے دور ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ایک بے نمازی کو دیکھو اسے ایک عجیب سی بو آتی ہے، بے نمازی کے گھر جائیں، بے نمازی کی کسی چیز کو آپ چھو لیں آپ کو ایک عجیب سی کراہت سی ہوتی ہے، پھر شکل پہ عجیب سی کلک، کہتے ہیں نا جس کا جو دل میں ہوتا ہے وہ چہرے پر آتا ہے، تو جب دل تو جگہ قرآن کی ہے نا، دل وہ جگہ ہے جہاں قرآن رکھا جاتا ہے، جب دل میں قرآن آ جائے تو پھر چہرے پہ تو نور ہی نور، اگر دل صرف نیت صاف ہو تو اس سے چہرے پہ انسان کے کافی رونق ہوتی ہے، لیکن جب اس جگہ اس دل کے اندر اس مقام کے اندر آپ کے قرآن ہو تو بس پھر تو نور علی نور، نور علی نور، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں آیت نمبر 52 میں کہ بھئی رد شرک کے لیے تنظیم بناؤ، اپنے لیے ساتھی چنو، ٹھیک ہے نا، اور ساتھی کیسے ہوں گے؟ جو دین کے لیے اپنی جان تن من دھن لٹانے والے ہوں۔ پھر آیت نمبر 53 میں یہ ساتھی ایسے ہوں کہ جو اللہ کے احکامات پر گردن نہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ربنا آمنا، اے رب ہم ایمان لائے، بما انزلتا، جو نازل کیا آپ نے، واتبعنا الرسل، اور تابعدار ہے رسول کے، فاکتبنا مع الشاہدین، پس ہمیں گواہوں میں، ماننے والوں میں شامل کر، سمجھ آ گئی؟ تو یہ کیا ہے؟ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ مسئلہ توحید نہیں مانتے تو پھر انہوں نے کہا کہ اب تنظیم بناؤ، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی کوئی ہے جو میرے لیے دین کی خدمت میں میرے ساتھ ساتھی بنے، تو جو توحید کے ماننے والے تھے انہوں نے فوراً کہا کہ ہم ہیں آپ کے ساتھ دین کا کام کرنے والے، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ جو دین کا کام کرتے ہیں ان کی ہمیشہ اس 53 نمبر آیت میں یہ بھی ہے کہ ان کی یہ جو دین کے ماننے والے ہیں، دین پر چلنے والے ہیں، ان کی ہمیشہ یہ اللہ کے آگے گردن نہا ہوتے ہیں، اور ان کی ہمیشہ یہ دعا آتی ہے کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں جو نازل کیا آپ نے، اور ہم تابعدار ہیں رسول کے، پس آپ ہمارے پر گواہ رہے، یا اللہ ہمارے پر ہمیں ان ماننے والا میں یعنی استقامت واللہ سے دین کی مانگتے ہیں، ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ رب العزت کی میت خاصہ مانگتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ تو اب آیت نمبر 54 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کفار کے خلاف تنظیم بناؤ، اور اس میں تسلی ہے ہر مبلغ کو، ٹھیک ہے، کہ تم کفار کی تدبیروں سے مت ڈرو، کفار کی تدبیریں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اللہ کی تدبیر کے آگے بندے کی تدبیریں مکر فریب نہیں چلتا، یہ جتنی بھی پلاننگز کریں اللہ وہ جو سب سے بڑا پلانر ہے اس کی پلاننگ کے آگے کسی کی پلاننگ نہیں چلتی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور تدبیر کی کفار نے، ان کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی، اور اللہ نے تدبیر کی عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی، ٹھیک ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اس میں تسلی بھی ہے ہر مبلغ کو
کہ دیکھو ڈرو مت. جس طرح اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. اللہ تنہا نہیں چھوڑتا. اللہ ہمیشہ اپنے بندے کے ساتھ ہے. تو میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ جو ابھی ہمارے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی کام خلاف شریعت دیکھو، کوئی خلاف کام دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکو. زبان سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو دل میں برا کہو. اور یہ سب سے دل میں برا کہنا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. تو دیکھیں جس میں جتنا ایمان ہے وہ اتنا تو اپنا بس چلائے نا. کمزور ایمان والے کو بھی چاہیے کہ وہ دل میں برا کہیں، صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہیں. ٹھیک ہے نا. اب آج جو ہو رہا ہے ٹرانسجنڈر ایکٹ جو ہے، اللہ ہمیں اس سب سے بچائے. اللہ ان کو ہمت طاقت نہ دے. اللہ تعالیٰ یہ جو اس کو پاس کرنے والے ہیں نا، اللہ ان کو فٹافٹ اپنی پکڑ میں لے اور اللہ تعالیٰ ان کو نشانی عبرت بنا دے. میرا تو یہ اللہ نہ کرے کہ ہماری یہ پاک سرزمین جو ہے نا پلیتی کی جگہ بنے. اللہ اس پاک سرزمین کو پاک سرزمین ہی رکھے. اللہ اس کو ہر طرح کی فحاشت، ہر طرح کی بے روی، ہر طرح کی نحوست سے بچا کے رکھے. یہ پلیتی تو بہت بڑی بات ہے نا. میں تو کہتی ہوں نحوست کا سایہ بھی اس پاک سرزمین پر نہ پڑے. جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گلی محلے کو اللہ نحوست سے، فحاشی سے، بے روی کی طریقوں سے، اس بے شرمی سے، اس بےہودگی سے بچا کے رکھیں. ہمارے جو شہر اور ہمارا جو گاؤں اور ہمارا جو گلی اور ہمارا جو محلہ اور پھر ہمارا جو گھر اور ہمارا جو خاندان، ہم اس کے لیے خیر کی دعائیں کرتے ہیں. اللہ میرے اس پاک سرزمین کا کونا کونا، چپا چپا تو پاک صاف رکھ. یا اللہ تو حفاظت فرما. یا رب العالمین تو ہمت طاقت نہ دے. اور یا اللہ یہ جو سوئے ہوئے ہمارے بڑے ہوئے ہیں، یہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بیل سے پاس کریں، پاک پردگار ان میں سے ایسا بڑا ہمارے لیے بھیج کہ جس میں یہ طاقت ہو حق اور سچ کو بولنے کی اور کرنے کی. اب آیت نمبر 55 میں 55 میں اتباع کی حقیقت ہے اور ساتھ 30، 31 اور 32واں نقطہ ہے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے عجز کا. اللہ رب العزت فرماتے اس قال اللہ، جب کہا اللہ نے یا عیسیٰ انی متوفی کا، اے عیسیٰ یقین میں پورا لینے والا ہوں تم کو بدن اور روح کے ساتھ، ورفعو کا اور اٹھاتا ہوں تم کو اپنی طرف، ورفعو کا الیہ اپنی طرف، ومطہرو کا اور پاک کرتا ہوں آپ کو، من الذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا یا انکار کیا، وجائر الذین نتبعو کا اور ٹھہرائے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے تابعداری کی، فوق الذین کفروا پس ٹھہرائے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انکار کیا، الہ یوم القیامت قیامت کے دن، ثم الی مرجعکم پھر اس اللہ کی طرف واپسی ہے تم سب کی، فاحکم بینکم پس میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم ان باتوں میں سے جس میں تم تھے، فیہ تختلفون اختلاف کرتے تھے، جن میں تم اختلاف کرنے والے تھے. اب یہاں دیکھیں تیسرا نقطہ جو ہے متوفی کا، کہ پورے کا پورا لیا ہے، روح اور بدن کے ساتھ زندہ اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو. اور پھر 31واں نقطہ جو ہے وہ ورافعو کا، کہ آپ کو اٹھاتا ہوں اپنی طرف، ومطہرو کا اور پاک کرتا ہوں آپ کو. یہ جو ایک گندے لوگ ہیں نا ان سے اللہ رب العزت دیکھیں، اور جس کو اللہ رب العزت چنے، بلندی دے، اٹھا لے، ٹھیک ہے، اور جس کو اللہ پاک کرے تو وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جسے خود پاکی کی ضرورت ہو وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اتبعو کا مطلب تابعداری ہے. تابعداری کی بھی دو اقسام ہیں، ایک مطلق تابعداری اور حقیقی. مطلق ہے وہ دل سے کہنا اور حقیقی کیا ہے؟ عمل کرنا. سمجھ آ گئی؟ متوفی کا پورا یعنی بدن اور روح دونوں سے، یہ توفہ سے نکلا ہے یعنی کہ پورا کا پورا. سمجھ آ گئی؟ پھر آیت نمبر 56 میں ان کا بیان ہے کہ جو انکار کرتے ہیں توحید سے، ٹھیک ہے، توحید سے انکار کرنے والوں کا بیان ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا پس جس نے انکار کیا ان نکات سے، یہ جو 33 نکات ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے جس کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے جس کے، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا تو ان کے لیے عذاب دوں گا شدید. جس سے جو انکاری ہو، جو توحید سے انکاری ہو، جو رسالت سے انکاری ہو. دیکھیں یہ توحید کا باب ہے نا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو.
تو جو توحید کا انکاری ہو، جو اس بات کا انکاری ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم اللہ کے بشر ہیں، بندے ہیں، تو یہ ان سب کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں عذاب دوں گا شدید، پھر دنیا والآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں. وَمَا لَهُم مِّنَ النَّاصِرِينَ، اور نہیں ہوگا ان کا کوئی مددگار. سمجھ آ گئی؟ 56 ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وہ اپنے لیے مددگار ڈھونڈتے پھریں گے. جو اللہ رب العزت کی اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ کی میت خاصہ کن کے ساتھ ہے؟ جو اطیع اللہ و اطیع الرسول کرتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اب اس کے بعد آیت نمبر 57 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، فَيُوَفِّيهُمْ، بس انہوں نے پورا کیا، فَيُوَفِّيهُمْ أُجُورَهُمْ، بس ان کو پورا اجر دوں گا. وَاللَّهُ، اور اللہ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ محبت نہیں کرتا ظالموں سے. اب دیکھیں اس میں آپ کہنے بشارت ہے ایمان لانے والوں کو اور تخفیف ہے ان کو کہ جو اللہ رب العزت کے احکامات نہیں مانتے. جن کے پاس اطیع اللہ و اطیع الرسول کے لیے وقت نہیں ہے تو ان کے لیے تخفیف ہے، اور جو ماننے والے ہیں ان کے لیے بشارتیں ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بھائی عمل اپنا کیا کرو، اپنی عقیدہ توحید پر اور عمل نبی کی سنت پر. تو یہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہیں. ٹھیک ہے؟ اور وہ لوگ جس نے ایمان لایا اور عمل کیا نیک. ٹھیک ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جس نے ایمان لایا اور عمل کیے نیک، وَيُوَفِّيهُمْ أُجُورَهُمْ، پس ان کو پورا اجر دوں گا. اللہ کسی کے اجر میں کمی نہیں کرتا. دیکھیں آپ نیکی کریں تو اللہ رب العزت، پیچھے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نیکی دو چند کر دوں گا. لیکن اگر انسان گناہ کرتا ہے نا، اگر اس نے گناہ کا ارادہ دل میں کیا ہے اور وہ زبان پہ نہیں لایا تو وہ نہیں لکھا جاتا. اگر گناہ کر لیا تو جتنا کیا ہوگا اتنی ہی سزا ہوگی، اس میں کمی زیادتی نہیں ہے. لیکن اگر آپ نیکی ایک کرتے ہیں تو ایک کا بدلہ 10 ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے الف لام میم یہ 3 حروف ہے نا، تو ہم نے اس کی تفصیل پڑھی تھی نا کہ یہ ایک لفظ کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں. تو 3 الفاظ پر الف لام میم جو حروف مقطعات ہیں اس پر 30 نیکیاں لکھی گئی. لیکن اگر آپ ایک چیز کا گناہ کرتے ہیں تو اس کا ایک ہی سزا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کتنا غفور و رحیم ہے. اگر وہاں پر بھی ہر گناہ پر 10 لکھ دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کتنے ہی گناہ ہمارے پیچھے ایڈ ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت غفور رحیم ذات ہے، وہ بخشش کے موقع ہر طریقے سے دیتے ہیں. یہ تو انسان پر ہے کہ وہ اللہ سے بخشش طلب کرے، وہ دعا وہ والی کرے جو حواریون نے پیچھے کی. ہم نے پڑھا نا ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا رسلا فاکتبنا مع الشاہدین. جن کے لب پر یہ دعا ہے نا تو وہ ہیں صالحین. ٹھیک ہے نا؟ وہ ہیں ایمان والے، اور پھر ان کے لیے اللہ رب العزت نے بخشش کے وعدے ہیں. لیکن جو یہ نہیں کرتے تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو انکار کرنے والے ہیں، جن کے پاس توحید کے لیے قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، تو واللہ یحب الظالمین، اور اللہ محبت نہیں کرتا ظالموں سے. دیکھیں دنیا میں اگر کوئی آپ سے بڑا محبت کرے، کسی باس، کسی بڑی کے ساتھ، کوئی وزیر، کوئی فقیر، کس کے ساتھ آپ کی جان پہچان ہو، کسی کمشنر، کسی بھی عہدے کا کوئی بڑا ہو، خاندان کا کوئی بڑا ہو، کسی شعبے کا بڑا، تو آپ کتنی اونچی ٹور سے بولتے ہیں کہ ہاں وہ میرے جاننے والے ہیں. کسی کے پاس پیسہ ہو، ذرا مالدار ہو، دنیا میں وہ شان و شوکت والا ہو، تو کتنا آپ لوگ اس پہ خوش ہوتے ہیں. اور یہ تو رب ہے، کائنات کا رب، اور اس کی محبت نہیں چاہیے. لیکن یہ ظالم ہے نا جو ضد انات کی وجہ سے انکار کرتے ہیں. ورنہ اللہ کی محبت جس کے پاس ہو تو اس کو دنیا کا غم کیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو میرے تابع ہو جا، میں دنیا تیرے تابع کر دوں گا. اللہ کی تابعداری میں آپ کو دنیا اللہ آپ کو تابع کرے، اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑی خوشخبری کیا ہے؟ لیکن کم عقل بیوقوف اس چیز کو نہیں سمجھتے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے. وآخر الدعوانا
ان الحمدللہ رب العالمین آمین ثم آمین. یا اللہ روز ہمیشہ قرآن کی شکایت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعاؤں سے بچائیے گا. یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں بھی کہیں یا اللہ ہمیں اس دین کی اس قرآن کی استقامت آج جو بیٹھنا نصیب کیا یہ آخری سانس تک کی بیٹھنا نصیب کر. یہ نہ ہو کہ ہم بھی ان سورہ فرقان میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت ہے کہ اے اللہ میرے بعد انہوں نے قرآن کو محجور آپس پشت ڈال دیا. اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں, کیونکہ کرامت سے ضروری کیا ہے؟ استقامت. اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کا سیکھنا, سمجھنا, عمل کرنا اور اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین آمین.